فیضان حضور شعیب الاولیاء فیضان حضور بدری ملت جشن شادی خانہ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الامين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی وقار، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار سیدی ابرار الخیار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض بکاب امم معطی منعم قفو قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الحطب معین کافی حفیظ وفی غنی جلیل عزیز غفور وہاب کریم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس طیار العرب جلی الفضل والافضال رفیع المثل مقتدر الامثال زندہ باد زندہ باد ممتنع الامثال کعبے کے مدد الدجا طیبہ کے شمس الدہا شافع روز جزا نافع جملہ بلا جانو دل اسبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز. اور امام اہل سنت پشتہ عشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی رسمیہ میں ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں سنن دارمی. اور آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سنن امام دارمی وہ ہیں جن کے ایک شاگرد کا نام امام مسلم. آپ امام مسلم کے استاذ گرامی ہیں. چنانچہ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3610 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، فرمایا قیامت والے دن اپنے قبر انور سے سب سے پہلے میں. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبَهُمْ إِذَا وَفَدُوا، اور جب سب لوگ دربار الہی میں آئیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا، جب سب لوگ ناامید ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3610 ہے. 3613 میں چلتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا كنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم، قیامت والے دن میں انبیاء کرام کا امام ہوں. اس کے بعد فرمایا خطیبهم، اور اللہ تعالی سے انبیاء کی جانب سے گفتگو بھی میں فرماؤں. اس کے بعد اللہ تبارک، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب شفاعتهم، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب شفاعتهم، انبیاء کرام کو شفاعت کا حق بھی میں دوں. اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2278 میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں. میں نے مسلم شریف اور ترمذی شریف سے حوالہ پیش کیا. اب حصول برکت کے لیے سنن دارمی سے بھی پیش کر دیتا ہوں. سنن دارمی کی حدیث نمبر 48. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد، حمد کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. حمد کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میرے ہاتھ
بعد ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ, میں اس دن سب سے پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کروں گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. حضور اپنی قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر انور سے باہر آئیں گے. لواء الحمد کا جھنڈا حضور کے پاس ہوگا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائیں گے تو حضور کھڑے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی خطیب کسی خطیب کا بلایا جاتا ہے تو اس کی کرسی کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے. 100 مہمان ہوں لیکن ان مہمانوں کی کرسیاں ان کے صوفے الگ ہوتے ہیں, لیکن جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کے صوفے ان 100 مہمانوں سے عمدہ ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری کرسی انبیاء کے درمیان نہیں لگائی جائے گی بلکہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3611 میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے دائیں جانب کھڑا کرے گا. اس حدیث کو جب امام عشق محبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت وفاظ بحر معرفت و حقیقت وارث تاج مجددیت صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و طریقت صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و طریقت حق و صداقت الشاعر الحافظ القاری المفتی المحدث المفکر الشیخ الشاعر امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کا جو دایاں جانب ہے اس سے پہلے وہاں نہ کوئی گیا ہے بعد وہاں جا سکتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی جانب جاؤں گا اور جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا پھر وہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ حضور اہل مصر میرا جنا محال ہے, کس پر فدا ہوئے ہو, تم تو اہل مصر کی بھی عزیز مصر کی بھی ہو, تم کہاں وہاں کیسے چلتے ہو؟ حضور میری ایک گزارش ہے قالت الزوج علیہن, ان کے سامنے نکل آئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, وہ جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے انگلیاں کاٹتے کاٹتے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور ان کے زبان پر ایک ہی کیا تھا قلنا بشر اللہ لا ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک نگاہ پڑی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے. تو جب قیامت والے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غلاموں کو اپنا دیدار کرائیں گے تو آپ ہم غلاموں کا عالم کیا ہوگا. ایک شرط پڑی تو انگلیاں کاٹ کے رکھ دی. تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے پورے نور مقدسوں کا اختر و منور کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے, منظر کیا ہوگا کوئی بھی نہیں بتائے گا. تمہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مرزا شریف نہیں بتائے گا, تمہیں کوئی طارق مسعود نہیں بتائے گا, تمہیں کوئی ذاکر نالائق نہیں بتائے گا, بلکہ یہ بتائے گا تو احمد رضا کا بھائی امام احمد رضا کا بھائی امام اہل سنت امام اہل سنت علامہ حسن رضا خان بتائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی, خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا. حضرات اب میں تقریب کو چند جملوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ حضرات کی سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.